السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 10. کل آرام کا دن تھا, آج سے واپس ایکشن شروع ہونے والا ہے. اور ایکشن کیا ہے؟ ایکشن ہے کم بیک کا. کون کم بیک کرے گا؟ کیا کراچی کے شیر یہ بازی ماریں گے یا کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ آج کامیابی سمیٹے گا؟ مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان کراچی میں ہوگا رات 8 بجے. تو مقابلہ بڑا ہی شاندار ہے. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. کامران, بڑا زبردست مقابلہ, اور مقابلے میں دونوں ٹیموں کو جو ہے اب وہ ایک ٹون سیٹ کرنی ہے. پہلا میچ جیتے, دوسرا میچ ہارے, اور ایک ہی میچ میں دونوں ٹیموں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کافی ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور دونوں ٹیموں کی جو ایکسپوز ہوئی ہے زیادہ چیز وہ ہے بالنگ. بالنگ میں کیا بہتری لاتے ہیں. کراچی کنگ کو تو بہت ضرورت ہے ایک سپنرز لانے کی. کوئٹہ کے پاس 3 سپنرز ہیں, لیکن ابرار اور آپ دیکھیں کہ عقیل حسین ہے ان کے پاس. آج شاید عثمان طارق نہ کھیلے جو اس کا رپورٹ ہوا ایکشن, لیکن اس پہ بھی مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چیمپئنز کپ بھی کھیلا, ڈومیسٹک بھی کھیلا, لاسٹ ایئر بھی کھیلا, تو پھر آ کے آپ ایسا بات کر کے ایسا رپورٹ کرتے ہیں ایکشن, تو میرے خیال سے مذاق بنتا ہے ہماری کرکٹ کا کہ کیا ہمارے امپائروں میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے, چیک نہیں کر سکتے. اس وقت کرنا چاہیے. اتنا بڑا ایونٹ ہے, فیسٹیول ہے, آپ وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں تو کیا اب کہیں گے. لیکن یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے پاس چانس ہے. کون کم بیک اسٹرانگلی کرتا ہے, کون کمبینیشن اچھا کھلاتا ہے, کون ٹاس جیت کے اچھا ڈیسیژن لیتا ہے, پہلے بیٹنگ کرتا ہے کہ سیکنڈ بیٹنگ کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم ٹاس جیت کے بعد میں بیٹنگ کرنا چاہے گی, کیونکہ اب دونوں کو پتا چل گیا ہوا کہ ہم چیز میں کتنے ہلکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئٹہ کے لیے تو باسط بھائی خاص طور پہ, کیونکہ ان کا سٹارٹ بھی اگر سعود شکیل کو بڑا سکور آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی پرابلم ہوتی ہے. پھر بیچ میں اب آئی ڈونٹ نو آر دے اسٹل پلاننگ ٹو گو وتھ شعیب ملک اور ناٹ, یہ بھی پتہ چلے گا. دونوں ٹیموں کے پاس چانس ہے کہ وہ چینج کر سکتے ہیں. اسپیشلی جیسے آپ نے ملک کا بولا, ان کے پاس وہ دانش عزیز بھی ہے, کیونکہ اگر جیسے بات کر رہے ہیں عثمان طارق کی, کامی بھائی ہمارے, تو دانش بھی بالنگ کرتا ہے اور اچھی کرتا ہے, اور بیٹر بھی اچھا ہے جو چھکے مار سکتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس نبی ہے, محمد نبی جو ہے جی, ان کے پاس لیفٹ ہینڈر ہے نا بیٹرز کوئٹہ کے پاس, تو آپ کو نبی کو کھلانا چاہیے بنسبت آپ ایڈم ملز کی جگہ, کیونکہ فورن پلیئر کھیلے گا نا, فورن پلیئر کی جگہ, اور آپ عرفات مناز کو بٹھا کے میر حمزہ کو, میر حمزہ بھی ہے آپ کے پاس, اور وہ ایمرجنگ بالر بھی ہے, اور ساتھ میں حسن علی ہے بہت بڑھیا فارم میں, بہت. تو یہ چینج ہونا چاہیے. اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو مینجمنٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا اوپینین ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے دونوں طرف سے. شاہد صاحب, آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ چینجز ضروری ہیں؟ بالکل چینج کرنی چاہیے. ایک میچ دونوں ٹیمیں اپنا دوسرا میچ ہاری ہیں, لیکن کراچی کنگز دونوں میچ چیز کیے ہیں. کراچی نے ایک سکسیسفل چیز, ایک انسکسیسفل چیز. کوئٹہ نے ایک پہلے بیٹنگ میں میچ جیتا, سیکنڈ بیٹنگ میں جو چیز تھا وہ فالٹر کر گئے اور نہیں کر پائے. اور ابھی بہت سے ایسے پلیئر ہیں جو ایمرجنگ میں یا اس کی بعد والی کیٹیگری میں, جیسے حسیب اللہ ابھی تک نہیں کھیلا, جیسے ان کے پاس خواجہ نافع ہے وہ ابھی تک بینچ پہ بیٹھا ہے. یہ ایسے پلیئر ہیں جو پاکستان پروسپیکٹ ہیں, پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں. اسی طرح ریاض اللہ جو انڈر 19 کا ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے, اپر دیر کا, اس کو بھی ابھی تک چانس نہیں ملا. ایک چائنا مین لیفٹ آرم اسپنر ہیں مامون, ان کو چانس نہیں ملا. تو دیکھیں گی دونوں ٹیمیں, اور ابھی ارلی کے 2 میچ ہوئے تو جلدی شاید چینجز بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک عثمان طارق کا کامی نے کہا, ایک بالر اگر وہ 2 دفعہ کلیئر بھی ہو جائے یا 3 دفعہ کلیئر بھی ہو جائے تو آئی سی سی کا رول ہے کہ ایٹ اینی پوائنٹ اینی میچ وہ کال ہو سکتا ہے, رپورٹ اس کا ایکشن, تو چاہے وہ کلیئر ہو جائے لیکن وہ ہی از لائبل ٹو بی رپورٹڈ اگر اس کے ایکشن میں کوئی فلا نظر آتا ہے امپائر. میں یہ کہنے کا کہ چیمپئنز کپ اتنا بڑا ایونٹ وہ کہہ رہے چیمپئنز کپ میں, لیکن ایک دو بال اس کی ایسی بالکل لگی کہ بہت دیر تک رکتا ہے, اور پھر جب وہ رک کے جو مارتا ہے وہ بہت لمبا پوز کا نہیں ہے ایشو, وہ صرف ایکشن کا ہے. ہاں ایکشن کا ہے, لیکن پاز کے بعد جو ایکشن آ رہا ہے وہ ایکچولی جب وہ رک کے مارتا ہے تو وہ ذرا زیادہ جرک جیسا لگنے لگتا ہے نا. چلے وہ اب وہ جائے گا تو کیا ڈیسیژن آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس ایونٹ سے پہلے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن شاہد بھائی نے جیسے کہا نا کہ کراچی کے پاس اسپنرز ہیں, ایسے کوئٹہ کے پاس بھی بالنگ آپشن بڑی زبردست ہے. ذیشان آپ دیکھیں فاسٹ بالر ہے, امرجنگ ہے, انڈر 19 کھیلا ہوا. محمد وسیم باہر بیٹھا ہوا, اسپنر ان کے پاس دونوں بہت اچھے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ 2 اسپنر سے زیادہ وہ کھلائیں گے. کراچی کو ضرورت ہے, زاہد کا چانس لینا چاہیے.
کھیلا نیشنل T20 ایکسپیرینس بھی ہے, انٹرنیشنل پلیئرز ہے, تو کانفیڈنس اس پہ رکھنا چاہیے, شاید وہ کام آ جائے. مڈل کے اوور بڑے امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو مڈل میں جیسے لاہور قلندر کا لیگ اسپنر ہے رشاد حسین, وہ دیکھیں کتنا امپیکٹ ڈال رہا ہے اور ان کی بالنگ کتنی مضبوط ہوگی. تو میرے خیال سے یہ سوچنا چاہیے, ایک موقع ہے, اچھی ٹیم ہے اس بار. مجھے اس لیے میں زیادہ کراچی کی تعریف کر رہا ہوں کیونکہ ٹیم بڑی زبردست ہے. یہ میچ ایسے ہارنے والا نہیں تھا دوسرا, جیسے وہ پہلا میچ جیتے ہیں, اپنی غلطیوں سے ہارے ہیں. جہاں پہ 180 ہو رہا تھا وہاں پہ 200 رنز کروا دیے, چھوٹی چھوٹی غلطیاں, کیونکہ بالنگ ویک ہے. تو اس پہ آپ کے تینوں ہی فورن پلیئر نہیں چلے نا جن پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ فورن پلیئر جو بھی ہے وہ تینوں بہت زبردست ہے, T20 اسپیشلسٹ ہے. ایک نے تو میچ جتوا کے دیا, 235 رنز کروائے. یہاں پہ خوشدل شاہ, عرفان, جو ہمارے لوکل پلیئرز ہیں, ان کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا, ان کو ایسی پرفارمنس دکھانی پڑے گی. اس سے اچھا موقع سیکھنے کا کراچی کنگ کے جو پلیئرز ہیں نا بیٹر, وارنر ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا, ونس T20 اسپیشلسٹ, ٹیم سائفرڈ, ابھی ہماری بالنگ کو کیسے اس نے پھینٹا دیا نیوزی لینڈ میں, کتنی مشکل پچز تھی وہاں پہ وہ کھیلا ہے. تو ان سے سیکھیں کہ ان کا سکل ورک کیا, مینٹل لیول کیا, وہ کیسے جتنی تیز مرضی بالنگ ہو, سوئنگ ہو, اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کیسے کھیلتے ہیں, کیسی پاور ریٹنگ, یہ ساری چیزیں ہمارے بیٹسمینوں کو سیکھنی چاہیے اور پرفارمنس کرنی چاہیے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے ان کی پرفارمنس کی. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی اگین وہی سوال کہ کیا آپ کو لگتا ہے اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہو چوز کرنے کا کراچی کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے, وڈ یو گو فار زاہد محمود یا آپ نبی پہ جائیں گے؟ دیکھو نبی کا میچ زاہد محمود سے تھوڑی ہے. نبی تو اوورسیز ہے, وہ اوورسیز وہ ساری کیلکولیشن اسی کے لیے ہوگی نا کہ ایک اسپنر آپ کھلا رہے ہیں, ایڈ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ملز کو بٹھا کے, میر حمزہ کو کھلا کے نبی کو کھلانا چاہیے, یا صرف عرفات مناز کو ہٹا دیں اور ان کی جگہ زاہد محمود کو ڈال دیں؟ لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہے زاہد محمود نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی. ایک میں شاید پلیئر آف دا میچ بھی ہوا تھا, 3 آؤٹ کرے تھے شاید یا 4 آؤٹ کرے تھے. تو اس کے بعد وہ اب باہر بیٹھا ہوا ہے. عرفات مناز میرے خیال ہے لاسٹ ٹائم 1 یا 2 میچ کھیلا تھا. تو جو آپ کا ریگولر اسپنر ہے نا, اسپنر جینوائن اسپنر جو ہے, اس کو آپ کو کھلانا چاہیے, پارٹ ٹائمر کو نہیں کھلانا چاہیے, اسپیشلی جب آپ کی بیٹنگ بہت ٹاپ آرڈر بہت اسٹرانگ ہو. ایک اور بھی آپشن ہے, سوری باسط بھائی, کراچی کے پاس ایبرٹ جو ہے آسٹریلین آل راؤنڈر فاسٹ بولر, وہ بھی اچھا ہے T20. ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے ویسے اسپنرز کے لیے میں فاسٹ بولر میں اگر آپشن چاہیے تو یہ بھی آل راؤنڈر ہو سکتا ہے. شان ایبرٹ تو کوئٹہ میں ہے. ہاں سوری کوئٹہ کی ٹیم دیکھ رہے ہیں, ہاں لے سکتے ہیں. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے نبی کو اس لیے کھلانا ہے کہ وہ بیٹر بھی ہے, صحیح ہے, فیلڈر بھی اچھا ہے, اور اس کو بال کرنا بہت مطلب شارپ بالر ہے. وہ بہت اینڈ تک بیٹسمین کو دیکھتا ہے, ہاتھ بھی روک لیتا ہے, فلائٹ بھی کرتا ہے, آؤٹ کرنے والا بالر بھی ہے. تو یہ جب آپ کے ان کے سامنے والے کو 4 یا 5 لیفٹ ہینڈر ہے, اگر دانش بھی کھیلتے تو 5 لیفٹ ہینڈر ہو جائیں گے. تو آپ کو اس آپشن پہ جانا چاہیے. آپ کے پاس میر حمزہ ہے, وہ ایسا بالر ہے جو لاسٹ ٹائم اس سے پرفارم کرا ہوا ہے. عموماً ہمارے یہاں کیا پاکستان ٹیم میں بھی آج کل جو بیماری چل رہی ہے نا, نیٹ کی پرفارمنس پہ بالر کو پرکھتے ہیں. بعض بالر ہوتے ہیں جو میچ کے ہوتے ہیں, بعض بیٹر ہوتے ہیں جو میچ کے ہوتے ہیں, نیٹ پہ بہت فضول لگ رہے ہوتے ہیں. تو جو کپتان اب جیسے ہمارا اوورسیز ہے وہ بولتا ہوگا یار یہ کیا بال, یہ تو بیکار ہے, اس کی تو پیس ہی نہیں ہے. لیکن میچ میں بالکل ڈفرینٹ بالر ہوتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال ہے وارنر کو بتانی چاہیے. اور I'll go with محمد نبی. You'll go with محمد نبی. This is what I feel کہ محمد نبی افغانستان کے لیے بھی اکثر T20 میں بھر کی لیگز میں اتنا بالنگ اوپن کرتا ہے, اور جو اس کا راؤنڈ ڈاؤن بالنگ جب وہ کرتا ہے نا, وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اور بیٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتا ہے, تو آپ اس کو اوپر ٹاپ آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں. بالنگ شروع کروا دیں. ایک آپشن آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ عباس آفریدی کو ہٹا کے میر حمزہ کو لے آئیں, اس لیے کہ دونوں میچوں میں عباس کے اوپر رنز بنے کافی. بالکل. اور آپ کو ایک اسپنر اگر لانا ہے تو نبی سے اچھا آپشن نہیں ہو سکتا فاسٹ بالر. آپ دیکھیں کہ نیا بال بھی تو کرنا ہے, تو میر حمزہ آپ کو نیا بال بھی کر کے دے گا. بالکل آپشن بھی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, پرفارم کیا ہوا لاسٹ ایئر اس نے,
کیسے یہ 2 میچ انہوں نے باہر بٹھا دیے, کیونکہ ایک نیا کپتان آیا, باہر سے آیا, آئیڈیا بھی نہیں ہے آپ کو, کوچ کو تو زیادہ آئیڈیا, 2 سال سے کراچی کی ٹیم کے ساتھ ہی اسسٹنٹ کوچ رہا ہے, پھر مسرور ہے, ان کو بتانا چاہیے کپتان کو یہ ہماری فرسٹ چوائس ہے, اس نے پرفارمنس کی ہوئی, آپ اسی کے ساتھ جاتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا. تو بیسٹ آپشن آپ یوٹیلائز کریں, کیونکہ اب ہر میچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دونوں ٹیموں کے لیے. بیسٹ کمبینیشن بنائیں, بیسٹ پلینگ 11 بنائیں تو ڈیفینیٹلی کرکٹ اچھی ہوگی. نہیں تو جیسے 7 میں سے 6 میچ ہوئے ہیں تو کافی فینس کرکٹ سے دور ہو رہے ہیں, واپس لانے کے لیے کوئی اچھی کوالٹی تینوں رائٹ آرم فاسٹ بالر ہو جاتے ہیں تو اٹیک نا 1 ڈائمینشنل ہو جاتا ہے. ایک لیفٹ آرم فاسٹ بالر آ جائے گا تو تھوڑی ویرائٹی بھی آئے گی. اور جو جہاں کامران بات کرے نا فینس کی, تو فینس آج کے میچ کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. فینس جو ہیں وہ obviously ڈیوائیڈڈ ہیں, کچھ چاہتے ہیں کراچی جیتے, کچھ چاہتے ہیں کوئٹہ جیتے, لیکن سب چاہتے ہیں کہ کرکٹ اچھی دیکھنے کو ملے. اور اچھی کرکٹ ابھی تک جو ہم نے دیکھی ہے وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی طرف سے دیکھی ہے. اسی وجہ سے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو اسلام آباد یونائیٹڈ کا راج ہے وہاں پہ. سب سے پہلے ٹاپ پہ ہے صاحبزادہ فرحان, جنہوں نے 3 میچز میں 184 رنز کیے ہیں, فینٹاسٹک ایوریج 61 کا, اور شاندار سٹرائک ریٹ 165.8. اس کے بعد کولن منرو ہے, کافی عرصے سے اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے پرفارم کر رہے ہیں. 3 میچز میں 147 رن, 73 کا ایوریج اور 156 کی سٹرائک ریٹ. تیسرے نمبر پہ فخر زمان لاہور قلندر کے سپر سٹار, ہر بار ان کے لیے شاندار پرفارمنسز دیتے ہیں. چوتھے پہ محمد رضوان, ٹیم ان کی جیت نہیں پا رہی لیکن وہ جو پہلے گیم میں کراچی کے اگینسٹ سینچری بنی تھی اس کی وجہ سے یہ اس ٹاپ 5 بیٹرز میں شامل ہیں. اور ڈیرل مچل نے بھی بڑا زبردست کنٹریبیوٹ کیا ہے لاہور کی جیت میں. ٹاپ 5 بالرز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں, جس میں جیسن ہولڈر از آن ٹاپ. واٹ ا فینٹاسٹک پرفارمنس تمام گیم میں, اور لاسٹ گیم میں تو ود دا بیٹ بھی انہوں نے پرفارم کیا. 9 وکٹیں لیے 3 میچز میں, 7 کی اکانومی, 4 for 25 ان کی بیسٹ. دوسرا جو بالر اس لسٹ میں ہے وہ ابھی کامران بات کر رہے تھے, رشاد حسین, لاہور قلندر کو ان سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. شاداب سٹرگل کر رہے تھے کافی ٹائم سے, پی ایس ایل میں وہ بہت سپر سٹار ہے اور یہاں نظر بھی آ رہا ہے. 3 میچز میں 6 وکٹیں, ابرار کی بھی 6 وکٹیں, عماد وسیم کی بھی 6 وکٹیں ہیں. تو کامران جیسے میں کہہ رہا تھا یہ ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز ہی بتا رہے ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کی پرفارمنس. دیکھیں وہ ان کی ٹیم بھی بتا رہی ہے اور جیسے ٹیم پروگرس کر رہی ہے, تینوں میچز جیسے بالکل 1 سائڈ میچ وہ جیتے ہیں, تو پلے بالرز بھی ان کے آئیں گے, بیٹر بھی ان کے آئیں گے. اور زیادہ خوشی یہ ہے کہ صاحبزادہ فرحان جیسے اپنی فارم کو کیری آن کر رہا ہے, ریلیکس نہیں ہو رہا. یہی ایک اچھے پلیئر کی نشانی ہے کہ جتنی مرضی پرفارمنس ہو جائے وہ پاسٹ ہو جاتی ہے. آگے کا سوچنا تو وہی سوچ کے وہ کھیل رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے اس سال سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والا ہو جائے گا. پی ایس ایل میں مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 بنا جائے گا, جیسے اس کی فارم لگی ہوئی ہے اور جیسے وہ کھیل رہا ہے. انبلیویبل فارم ہے. اور باقی بالنگ میں جیسن ہولڈر نظر آ رہا ہے کہ بیسٹ چوائس تھی ان کی اوورسیز میں, جیسے ڈرافٹ میں اٹھایا ہے, بالنگ میں, بیٹنگ میں میچ ونر, فیلڈنگ میں دیکھیں کتنا زبردست ہے. تو ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ٹیم کے لیے, اور ایسے پلیئرز کامیاب ہوتے ہیں پھر ٹیم بھی کامیاب ہوتی ہے. وہ پرفارمنس بتا رہی اسلام آباد کی. بالکل. باسط بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں لسٹ, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سا پلیئر آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ابھی تک ٹاپ 5 بیٹرز اور بالر میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسنگ ہے؟ بابر اعظم. ہاں بابر اعظم, سمپل. لیکن جس طرح کی فارم بابر اعظم کی چل رہی ہے تو کیا آپ سرپرائز ہیں؟ فارم تو آ سکتی ہے. T20 میں مطلب ایک اننگز کھیلے وہ, جہاں پہ اس کا میچز ہیں وہ تو بیٹنگ کے لیے بہت اچھی پچ ہے. وہ حیرت ہے 2 میچوں میں آؤٹ ہو گیا, ایک پہ 0 پہ, ایک پہ 1 رن پہ. تو اب وہ 0 میں 1-0 اور لگانا اس کو, تیسرے میچ میں 1-0 100 ہو جائے, کیونکہ بہت دن ہو گئے یار اس کا 100 دیکھے ہوئے, بہت دن ہو گئے. کیا کچھ کامران کہنا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں باسط بھائی نے بالکل صحیح کہا. بابر اور سائم ایسی کلاس ہے, ایسے بیٹر ہے, ان کو ٹاپ 3 میں آنا چاہیے اور آ بھی جائیں گے. ابھی 2 میچ ہوئے ہیں, ابھی 8 میچ پڑے ہوئے ہیں, اور اس کو عادت ہے رنز کرنے کی. ٹھیک ہے بیٹ فارم آتی ہر بیٹسمین پہ, سائم اتنی دیر کے بعد آیا تو وہ بھی رنز کرے گا تو ٹیم بھی اچھا پرفارم کر جائے گی اور ان کے بھی رنز ٹاپ 3 میں آ جائیں گے. یہ کلاس کے پلیئرز ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ آ جائیں گے فارم میں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس وقت پریشانی والی بات جیتیں گے بھی نہیں, میں وہی کہنے لگا ہوں کہ فارم میں آئیں گے تو زلمی بھی تھوڑی بہتر ہو جائے گی, اچھی کرکٹ کھیلے گی, جیتے گی میچ. اگر یہ فارم میں نہ آئے تو زلمی ایسے اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے فخر زمان ٹاپ 2 میں ہوگا. جس طرح سے وہ کھیل رہا ہے, سمجھداری سے سمجھداری سے چلا نہیں رہا ہے, جہاں دیکھتا ہے مشکل بالر ہے اس کو سروائیو کرتا ہے,
باقی میرے آپ جیسے بولو ایسے لوٹتے ہیں پھر بعد میں. بابر اعظم کا یہی ہے کہ بابر اعظم کا اگر آپ پچھلے 2 سال کے سارے ڈسمسلز اٹھا کے دیکھیں, ٹیسٹ کے, ون ڈے کے, T20 کے, زیادہ تر وہ خود لوز شاٹ کھیل کر آؤٹ ہو رہا ہے. مڈ وکٹ پہ شارٹ آرم جیب مار کے مڈ وکٹ پہ ہو رہا ہے, یا وہ سلپ میں کیچ دے رہا ہے, ہارڈ ہینڈ سے کھیل کر سلپ میں, باہر کی گیند کو کھیل کے سلپ میں. افغانستان کے خلاف ODI ورلڈ کپ میں سمپل شاٹ مارا اور سیدھا کور میں کیچ ہو گیا. تو زیادہ تر 80-90% اس کے ڈسمسل جو ہیں وہ خود آؤٹ ہو رہے ہیں. بالر کی اتنی ایفرٹ نہیں ہے کہ جتنے بالر نے آؤٹ کیا ہو, کوئی ایکسٹرا آرڈنری بال پڑ گئی ہو اور وہ آؤٹ ہو گیا. تو بابر کو خود دیکھنا پڑے گا. اس کے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں, اس کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہے انضمام الحق, ایک ٹیلی فون دور پرانے اوپنر بیٹھے ہیں پشاور زلمی کے. کسی سے بھی بات کرے, کسی سے بھی پوچھے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں, کہاں مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, تو امپروومنٹ آ جائے گی. بالکل میرے خیال سے بیسٹ جو طریقہ ہے نا, اپنی پرانی ویڈیوز دیکھے کہ وہ کیسے رنز کر رہا تھا, کیوں اتنی پرفارمنس دی ہوئی تھی. کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. ڈگ آؤٹ میں جیسے انجی بھائی کا بتایا شاید بھائی نے, اس سے بڑی کتاب تو نہیں ہے نا پاکستان میں, تو وہ ان سے بات کر لے وہی بہت ہے, اور پرانی ویڈیو دیکھے تو ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہے. سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا پریمیم ٹاپ بیٹر آپ کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ, آپ کے ایونٹ میں زیادہ رنز کرے, پرفارم کرے, تو ظاہر ہے سب اس سے بڑا خوش ہوں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, پھر آ کے میچ پہ بات ہوگی. کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back to our special transmission. شاہد صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ہمارے پاس کراچی میں مرزا مامون امتیاز بھی ایک پلیئر ہے, اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ ینگ لڑکا ہے اور اس کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے یہاں پہ. بہت اس کو کہہ رہے ہیں کہ مسٹری اسپنر ہے, اس کو لوگوں نے دیکھا نہیں بالنگ کراتے ہوئے. ٹیپ بال کی کرکٹ میں, کراچی کی ڈسٹرکٹ کرکٹ میں, کراچی کی جو T20 لیگ وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی, تو بڑا پرومزنگ ہے کہہ رہے ہیں. اور اس نے پریکٹس سیشن میں فارنرز کو, بوپارا کو, وارنر کو, سب کو امپریس کیا ہے. تو چانس ملنا چاہیے, لیکن ابھی صرف 2 ہی میچ ہوئے ہیں, ابھی کمبینیشن پر دیکھ رہے ہوں گے. ابھی 3-4 ٹیمیں بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے 11 پراپرلی پک نہیں کر پا رہے ہیں. تو جب 2 سے 3 میچ ہوں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ کیا کہاں پہ ہم کمبینیشن میں غلطی کر رہے ہیں, پھر پک کریں گے. کھلانا چاہیے اسے اچھا اگر بالر ہے, اور وہ ان نون کوانٹٹی ہوگا جس کو زیادہ لوگوں نے جس کی ویڈیو دیکھا ہی نہیں ہے اتنا زیادہ نا. وہ خود بھی بہت ایکسائٹڈ ہے کراچی کنگ میں شمولیت پر. ان کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں. جو ہے وہ ٹرائل دے چکا ہوں, ملٹی نیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, جاب کرتا تھا اور رات میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا. اسی ٹورنامنٹ میں مسرور بھائی بھی آئے ہوئے ہوتے تھے, تو میں جو ہے وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے اور کچھ چیزیں بھی سمجھاتے رہتے تھے. اور بس اس طرح جو ہے میں پھر ایک دن ان کا جو کیمپ لگتا ہے اس میں گیا بھی. کوچز کو پسند آیا, مسرور بھائی نے آگے بات کی اور میں ایسے پک ہوا. جاب چھوڑ کے آیا ہوں PSL کھیلنے. چانس ملے تو انشاءاللہ آگے بھی جاؤں گا, اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اچھا, اسی انٹرویو میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ کلدیپ یادو جیسا بننا چاہتا ہوں اور بابر کی وکٹ لینا جو ہے وہ خواہش ہے. لیٹس ہیو اے لک. چائنا مین جو لیفٹ آرم لیگ اسپن ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنی آسانی سے پک نہیں ہوتی. لیفٹ آرم جو آرتھوڈاکس بالر ہوتے ہیں وہ ایزیلی پک ہو جاتے ہیں, یہ ریسٹ اسپنر جو ہیں اتنی آسانی سے پک نہیں ہوتے. جیسے رہی PSL کی بات, تو انشاءاللہ جیسے ہی چانس ملے گا کراچی کنگ میں, جب بھی چانس ملے گا, تو کوچز نے بڑا اچھا جو ہے وہ سپورٹ کیا ہوا ہے. میں بالکل ریڈی ہوں, کوئی پریشر نہیں ہے, اور انشاءاللہ جتنا اچھا ہو سکے گا پرفارم کروں گا اور اپنی پاکستانی ٹیم میں جگہ بناؤں گا. سب سے بڑا بیٹسمین تو ابھی پاکستان میں جو ہے وہ بابر اعظم ہی ہے. تو بابر اعظم ہو گیا, محمد رضوان ہو گیا, سب سے زیادہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے بابر اعظم, تو اس کو زیادہ آؤٹ کرنے میں زیادہ خوشی ہوگی. کلدیپ یادو جو ہے میں اس کو بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے دیکھتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے میں چاہتا ہوں میں بالکل ویسا ہی بالر بنوں, اور یہ بات ہے. باسط بھائی سنا آپ نے, ینگ لڑکا, سب اپنا چھوڑ کے فوکس یہ ہے کہ موقع ملے تو کر کے دکھاؤں. اس نے سب سے اچھی بات جو نجیب بولی ہے نا, کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں واپس نہیں پلٹوں گا. کتنی تکلیفیں اٹھا کے یہ بچہ آیا ہے. اس کی انٹرویو نے بتا دیا ہے کہ اتنی اچھی فیملی سے نہیں ہے, اور جس طرح اس نے بولا مسرور نے مجھے بلایا, بگ اچیومنٹ ہے مسرور کی کہ اس کو ادھر لے کر آیا. میری بیسٹ وشز اس بچے کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے.
بالکل, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بول پاؤں. اور تو ابھی تو اتنا کھیلا ہوا بھی نہیں ہے, لیکن وہ جو باتیں ہیں نا, بتا دیا یار, گیم کو تھوڑا سمجھتا بھی ہے, جیسے بتا دیا. ہمارے پاس اس وقت سرکٹ میں لیفٹ آرم بڑے اچھے اسپنرز ہیں. یہ تو خیر ابھی کسی شمار میں نہیں آیا. مہران ممتاز بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے, سفیان مقیم پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے, فیصل اکرم بہت اچھا ہے, معاذ صداقت ٹاپ آرڈر بیٹسمین بھی ہے, لیفٹ آرم اسپن بھی کرتا ہے. تو یہ 4-5 لڑکے ہیں, ہم اگر انہیں گروم کریں گے تو کوئی ایسا شک نہیں یا کوئی ایسی مشکل نہیں کہ یہ بھی کلدیپ یادو اور یہ بھی رویندر جڈیجا نہ بن سکیں. بالکل صحیح بات ہے. ابھی شاہد بھائی نے بات کری, سفیان مقیم کتنا کھیلا ہے, بہت آیا چھا گیا, بالکل ایسے ہی ہوا نا, بالکل ایسے ہی. تو اور مسئلہ ہے چائنا مین بالر, جو یونیک بالر ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. مہران ممتاز بہت اچھا بالر ہے, رفعت مناز بہت اچھا بالر ہے, لیکن یہ ایک بہت نا ریگولر بالر ہے. جو یونیک آتا ہے جیسے ملنگا کے اسٹائل سے فاسٹ بالر آتے ہیں, جیسے وہ زمان خان آیا, یہ بچہ ہے, اگر یہ کر جاتا ہے تو لیکن مہران ممتاز نے کمال کی ایک نیشنل ابھی T20 میں اننگز کے لیے 50 کیا, اور اپنی ٹیم بالکل ہار گئی تھی, قریب لے آئے, جتوا نہیں سکے وہ, لیکن اس نے شو کیا کہ اس میں ریزیلینس ہے, اس میں ایک ڈٹرمنیشن ہے, اچھا کھیل ہے. کامران, انہوں نے کلدیپ کی بات کی. کلدیپ خود بھی شروع میں تھوڑا سٹرگل کر رہے تھے, پھر انہوں نے اپنا رن اپ چینج کیا, اپنا سٹائل تھوڑا چینج کیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسے پروموٹ کے چانسز تو رہتے ہیں, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, جب تک کھیل رہا ہوتا سیکھ رہا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کو کرکٹ ملے گی تو اچھی چیز ہے. اور میرا ماننا ہے کہ آپ 3-4 دن کا کیمپ لگائیں گے PSL سے پہلے, آپ کیسے کمبینیشن بنا سکیں گے, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ پلیئرز میں اتنی ایبلٹی ہے. ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں IPL ہوتی ہے 15 دن 16 دن پہلے آتے ہی ہیں ٹیمیں, کیمپ لگایا ہوتا ہے, میچز کھیل رہے ہوتے ہیں, کمبینیشن پتہ چلتا ہے, پھر وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. تو ہماری ایک PSL میں فرنچائز کو یہ سوچنا چاہیے ایٹ لیسٹ 10-12 دن پہلے کیمپ لگائیں, آپ کو اپنی کرکٹ کا پتہ چلے. اس کے بعد جو فرنچائز کے ساتھ جو مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں نا, وہ صرف اس مہینے کے لیے نہ آئے, جو لوکل ہے ہمارے, ٹھیک ہے انٹرنیشنل نہیں رہتے, وہ پورا سال فرنچائز کے ساتھ کرے. جیسے مسرور نے کام کیا, اس بچے کو دیکھا, لے کے آئے, ٹورنامنٹ میں جا کے دیکھے, ایسے جا کے وزٹ کرے ٹورنامنٹ. جو لوکل فرنچائز کے ساتھ کوچز ہے, کئی ٹیلنٹ آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے. تو یہ چیزیں ہمارا ہمسایہ ملک کر رہا ہے تو ہم لوگ نہیں کر رہے, تو ایسے ٹیلنٹ بہت سا ہمارے پاس آ جائے گا. تو اللہ کرے اس بچے کے موقع ملے اور اچھا پرفارم کرے. اور یہ چیزیں ہمیں پروفیشنلی کرنی پڑیں گی. اگر آپ نے برانڈ اوپر لے کے جانا, سرپرائز دینے, ایوری ایئر آپ نے کوئی ٹیلنٹ دکھانا ہے, تو اپنے مینجمنٹ کو ایسا کام کرنا پڑے. 2 اسٹرانگ پوائنٹس جو ہے نا, ایک تو وہ رن کم دیتا ہے, دوسرے اس کی جو سب سے بہترین ڈیلیوری ہے وہ جو ہاتھ سے اندر آتی ہے بال. بابر اعظم کا ڈسمسل 2019 ورلڈ کپ کا مانچسٹر پہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے. ایک دم شاک کر دیا تھا بابر اعظم کو کیسے اندر آئی, اور ابھی IPL میں بھی 2-3 اس نے اس طرح وکٹیں لیا. اگر اس لڑکے کے پاس وہ اسٹاک بال ہے تو بہت آگے جائے. سب سے بڑی بات ہے, ابھی آپ نے بولا نا کہ آج کا میچ بہت امپورٹنٹ ہے, 2 میچ کھیل چکے ہیں. T20 میں اس وائٹ بال بول دیتا ہوں, چلیں, جو پہلا پنچ مارتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ بھول جائیں کہ یہ نیا بچہ ہے. آپ جب نیٹس پہ دیکھ رہے ہیں تو جب ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے, دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے اس میں کتنا دم ہے. تو جو بھی کوچز ہیں, چاہے بوپارا ہو, چاہے مسرور ہو, چاہے اور کون ہے ہمارے, ہر فرنچائز جو بھی ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے یار آپ کرکٹ میں کیا کرتے ہیں, کب جیتتے ہیں, جب آپ پنچ مارتے ہیں, جب آپ اٹیک کرتے ہیں. اگر آپ پہلے سے ڈیفینسو ہیں تو کہاں سے جیتیں گے. اس چیز میں دیکھیں, میں علی ترین کو دیکھتا ہوں لودرا میں, انہوں نے پوری پراپر اکیڈمی بنائی ہوئی ہے. آف سیزن میں وہ باہر سے بھی فوراً بندے لے کے آتے ہیں, کوچنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کئی اچھا ٹیلنٹ مل جاتا ہے. پشاور زلمی سارا سال کرتا رہتا ہے کام. اب یہ نہیں ہے کہ اب 1 مہینہ آ کے ہم لوگ اس طرف لگ جائے. جس حال میں ہماری کرکٹ چلی گئی ہے نا, ایز اے ٹیم فرنچائز کو کام کرنا پڑے گا. سارا سال اپنی ایکٹیویٹیز کرنی پڑے گی, ٹورنامنٹ کروانے پڑیں گے, کرکٹ کھلانی پڑے گی اپنے لوگوں میں. آپ دیکھیں ان لوگوں کو فرنچائز کے ساتھ جوڑنا اپنے شہروں میں بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور مینجمنٹ فرنچائز کے ساتھ یہ کام کرے, کیمپ لگائے. اس چیز میں پشاور زلمی کو ضرور کریڈٹ دوں گا, اور لاہور قلندر کو, وہ بھی بہت کام کرتے ہیں ینگ ٹیلنٹ کے ساتھ. ابھی کامی بھائی گئے ہوئے تھے اپنا پشاور, اور یہ اکرم کو میں کریڈٹ دوں گا کہ وہ گھومتا رہتا ہے اپنے ساتھ لوگوں کو ٹیلنٹ اسکاٹ کرنے کے لیے نا. کراچی میں بھی کر رہا تھا کامی, بالکل 2 سال پہلے. اس میں یہ چیز بہت اچھی ہے, اور وہ کام کر رہا ہے. جیسے لاہور قلندر کا آپ نے بولا, ابھی تو میں نے سنا شاید اکیڈمی بند ہو گئی ہے, اس سال اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے اگلے سال شروع ہو. ایسا ہونا چاہیے. IPL میں آپ کو کیوں نئے لڑکے نظر آتے ہیں جو آتے ہیں اور ایک دم سے چھا جاتے ہیں.
ہر IPL ٹیم کے ساتھ 2 ٹیلنٹ اسکاؤٹس ہیں بالکل، اور ان ٹیلنٹ اسکاؤٹس کی آپ جب کبھی کرک انفو پہ انٹرویو پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلتا ہے ان کی کتنی نالج ہے اباؤٹ دا گیم. انہوں نے چاہے کرکٹ نہ کھیلی ہو لیکن ان کی آنکھ ان کی کرکٹ کے بارے میں نالج, ان کی ٹیلنٹ کے بارے میں نالج آؤٹ اسٹینڈنگ. obviously یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے نا, کیونکہ ایک پروسیس ہے یہ, وہی جو جیسے کامران کہہ رہا ہے یہ 1 مہینے کا گیم ہوگا تو پھر آپ کو پورے سال کوئی ٹیلنٹ ملے گا نہیں, سارے وہی پلیئر ہوں گے جو آپ کو پتا ہے. جب آپ ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے, جب آپ اس کے لیے پورے سال محنت کریں گے تو ریزلٹ سامنے آئیں گے. موونگ آن, بات کرتے ہیں نسیم شاہ کی. نشا ایک تقریب میں تھے جہاں انہوں نے کہا کہ جب آپ سے پرفارم نہیں ہوتا تو تنقید شروع ہو جاتی ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. ان کا کیا کہنا تھا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. کلچر کا حصہ ہے, پرفارمنس ہوتی ہے, بے شک آپ جو مرضی کر لو سارا کچھ اچھا ہے, جب نہیں ہوتے تو پھر آپ کچھ بھی کر لو وہ چیزیں نوٹ ہوتی ہے. مجھے نہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے, میں ان چیزوں کے لیے بیٹھ جاؤں تو وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا میں کیا کرتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. لائف کو ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں, شادی ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ خوش رہوں گا اور ابھی بھی خوش. بریانی ہو, بے شک آلو کے ساتھ ہو, چکن کے ساتھ ہو, مٹن کے ساتھ. اچھا, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کرکٹر یہ بات کب نہیں سمجھیں گے. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف بینگ این انٹرنیشنل کرکٹر اینڈ بینگ اے سیلیبریٹی. آپ اچھا کرو گے, آپ کو سر پہ بھی بٹھائیں گے, آپ سے پرفارمنس نہیں ہوگا, آپ پہ کرٹیسزم ہوگی. کوئی نہیں کہہ رہا کہ پرسنل اٹیک کرنے, لیکن کرٹیسزم تو ہوگی جب آپ پرفارم نہیں کریں گے. بھائی جان جب یہ کھیلتے نہیں ہیں, جب کھیلے نہیں تھے تو جب بھی یہ اپروچ تھی ان کی, جب تو آپ بہت زیادہ محنت کرتے تھے. میں یہ نسیم کو نہیں بولا, سب کے لیے, اسپیشلی حارث صاحب, آپ اچھی بالنگ کرتے ہیں تو آپ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, خراب بالنگ کے بعد بھی تو دو نا یار اسٹیٹمنٹ. جب وہی عوام جب آپ کو عزت دیتی ہے, جب آپ پرفارمنس دیتے ہیں تو اس ٹائم پہ بول دو نہیں بھائی نہیں, یہ تو ہماری جاب ہے, ہم نے کرنا ہے, عزت مت دو. جب ایسا کوئی بیان نہیں آتا, یہ ہمارے ایشیا کا کلچر ہے, چاہے وہ سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو. ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. آسٹریلیا, انگلینڈ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور ہمیشہ یہ بات ضرور آتی ہے, پورا میڈیا نہیں, یوں کہیں کہ کچھ میڈیا غلط تنقید کرتا ہے, کچھ میڈیا اچھی تنقید, ہمیشہ پورے میڈیا کو لپیٹ دیتے ہیں. آپ 10 دفعہ تعریف کریں گے کسی پلیئر کی, آپ کو کبھی فون نہیں آئے گا کہ آپ نے ہماری تعریف کی, بہت شکریہ. ایک دفعہ آپ تنقید کر دیں گے, ذرا سی بات ضرور کہیں نہ کہیں مل کر وہ آپ کو جتا دیں گے کہ آپ دے گا. تعریف کا مطلب کیا ہے؟ میں ابھی شاہد بھائی نے کہا نا تعریف, آپ تو حقیقت بتا رہے ہیں کہ آج آپ نے بڑی اچھی یہ واسکٹ پہنی ہوئی ہے, یہ حقیقت ہے, تعریف تھوڑی ہے. آپ نے بہت اچھی بالنگ کرائی, آپ نے وہ تو چلے پسند ناپسند چیز کی تو سبجیکٹو بھی ہو سکتی ہے. جب آپ نے 5 وکٹیں لیے سب واہ واہ کریں گے, جب آپ نے 50 رن دیے 4 اوور میں تو لوگ بولیں گے. اور تعریف کی اصل ویلیو ہی اس وقت پتہ چلتی ہے جب آپ تنقید کرتے ہیں. اگر آپ تعریف کرتے رہیں اور جب تنقید کا موقع ہے وہاں بھی تعریف کریں تو لوگ کہیں گے یہ تو خوش آمدی ہے. بیسکلی نجیب وہ جملہ بول رہا ہوں جو افسوس ہوگا شاہد بھائی سے پہلے معافی کے ساتھ, ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ جرنلسٹ کون ہے اور لفافے باز کون ہے. یہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ جنہیں ہم نے دیکھا گراؤنڈ جاتے ہیں, یہ لوگ جرنلسٹ ہیں یار. آج کل کے تو کچھ لوگ لفافے باز. دیکھیں تھوڑا سا میرا ماننا ہے کہ آپ جواب نہ دیں. اس سے پہلے ہم لوگ نہیں ایسی بات کرتے تھے کہ کبھی بھی نہیں سنا, اچھے کو اچھا کہتے ہیں, برے کو برا کہیں گے, اس میں بہتری کے چانسز ہوتے ہیں. آپ اس چیز کو پوزیٹیو لیں, آپ پرسنل لیں گے نا آپ کی گیم پہ افیکٹ پڑے گا. 100%. آپ دیکھ لیں پرفارمنس ہماری ٹیم پہ, ان چیزوں کی طرف آج 4-5 سال کی طرف آئے ہیں نا, یہ ہم لوگ نہیں, یہ نہ یہ ان کے کانوں میں کوئی ڈالتا ہے, ان کے جو مرشد ہے نا وہ ڈالتے ہیں مجھے لگتا ہے. بڑے دنوں بعد یہ لفظ دوبارہ سنا. دیکھیں نا تو اس کا نقصان, ان کا نقصان ہو رہا ہے. ان کا کام ہے کھیلنا, پرفارمنس نہ ہوئی کہیں جی اچھا کرنا, یہ چیلنج نہیں لیتے. اور آپ دیکھیں نا انہی میں سے ایک مرشد ابھی ECB کے ریڈار میں آیا ہوا ہے, جو سب بہت سارے پلیئروں کا ہمارے مرشد ہے. ECB کے نجیب ان بچوں کو چیلنج لینا نہیں آتا. نہیں, اس میں ان سے اچھا تو اظہر علی ہے. PCB کو سمجھانا چاہیے, پڑے گا نا میڈیا کو بورڈ. جواب میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ انڈین پلیئر ہم لوگوں پہ اتنا بورڈ اسٹرانگ ہے نا. بھائی آپ اپنے بیٹ سے جواب دو نا, آپ اپنے بالنگ سے جواب دو. دیکھیں ہمارے بیچ پورا پلیٹ فارم ہے نجیب, ہمارے بیچ کے لڑکوں پہ کتنا کرٹیسزم ہوا, میرے پہ ہوا, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ یار یہ سارا میڈیا جب اچھا کرتا تو تعریف کرتا. نہیں, اس بیچ میں بھی 1-2 تھے, نہیں جو بھی تھے, لیکن وہ سب کو نہیں نا کہتے تھے, وہ سب کو نہیں نا کہتے تھے. کامی پہ بہت تنقید ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ اپنے بیٹ سے جواب دیں. جو بھی میرے خیال سے اس طرف دھیان دیں گے تو ان کے لیے اچھا ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ایک بریک میں جائیے گا, ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और इससे पहले हम मैच के फाइनल थॉट्स लें। यहां पाकिस्तान विमेंस टीम की तारीफ करना बनती है, उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और उनकी क्वालिफिकेशन के बाद अब मामला बड़े मजेदार हो जाएंगे, क्योंकि जो मुआहदा हुआ है उसके तहत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में होंगे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार किया तो मुआहदा हुआ अगले 3 साल तक आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीमें भारत में नहीं खेलेंगी। मुआहदे में रवा साल का विमेंस वनडे वर्ल्ड कप और आइंदा साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप शामिल था। मुआहदे के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराना होंगे। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट क्वालिफाई करना 4 इन अ रो, ये हम विमेंस टीम से वैसे ही कम सुनते हैं। हमारे तो मेंस टीम में था नहीं 4 इन अ रो कब जीती थी आखिरी बार, तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और फुल क्रेडिट टू द प्लेयर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया। मोहम्मद वसीम हेड कोच हैं, वो बहुत अच्छी तरह विमेंस क्रिकेट को चला रहे हैं। और फातिमा सना ने जिस तरह पिछले मैच में बैटिंग भी बहुत अच्छी की, बॉलिंग भी वो रेगुलर अच्छी कर रही हैं। एक आध फास्ट बॉलर और अगर प्रोड्यूस हो जाए, एक लड़की तस्मिया रुबाब खेली थी मलेशिया में, टॉल वेल बिल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, न जाने क्यों वो इस स्क्वाड में नहीं है। अगर 1-2 प्लेयर हमें लंबी हाइट के फास्ट बॉलर्स और मिल जाएं वर्ल्ड कप से पहले, तो वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी इंडिया ने हमारे साथ किया था, तो उनको भी हाइब्रिड मॉडल, हाँ वो हाइब्रिड मॉडल पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं की मर्जी थी, वरना हम तो चाह रहे थे कि हमारी टीम मैच खेले, वहां जाएं, श्रीलंका में मैच खेले। और श्रीलंका में कंडीशंस भी ऐसी अगर होंगी कि जिसमें सादिया इकबाल, नशरा संधू और ये रामीन लड़की जो है, अरूबा एक लड़की बहुत अच्छी है राइट आर्म लेग स्पिनर, तूबा एक लड़की बहुत अच्छी राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो अगर इन लड़कियों को और मजीद इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक्सपोजर मिलेगा, तो ये बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब जल्दी से आज के मैच पे दोबारा आते हैं, कुछ ऐड करना चाहें? वसीम के साथ कौन है मैनेजमेंट? वसीम के साथ अब्दुल रहमान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्पिन बॉलिंग कोच है, और गालिबन जुनैद खान है फास्ट बॉलिंग कोच। देखिए, ये हमारी ग्राउंड में वहाँ पे कैंप करते रहे हैं, रमजान में किया है इन्होंने, कोई 10-15 दिन पहले कैंप लगाया और बड़ी मेहनत की है। कोच को फुल क्रेडिट देना चाहिए। और लड़कियों को जैसे उन्होंने पैशन के साथ वो काम किया है क्वालिफाई करने के लिए, अमेजिंग वर्क। जुनैद खान फास्ट बॉलिंग कोच है, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच है, सब ने बड़ी एफर्ट की है, फील्डिंग कोच है, और डिजर्व करती हैं जैसे वो मेहनत से काम कर रही थी। और हमारी दुआ है कि हाइब्रिड मॉडल जो होने जा रहा है वो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करे, क्वालिफाई किया, और उम्मीद है कि हमारी लड़कियों में ऐसी है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगी। बिल्कुल ठीक है। फाइनल मोमेंट्स की तरफ आ गए हैं। जल्दी से आप तीनों से जानना चाहूंगा, इससे पहले आपके डिसीजन के पीछे ये स्टैट भी बता देता हूं कि टोटल कराची और कोयटा के बीच में 18 मैचेस हुए, 12 कोयटा जीता है, 6 कराची जीता है, लेकिन टीम इस बार बहुत अच्छी है कराची की। बिल्कुल। लेकिन आप ये आप पॉइंट ऑफ क्यों कर रहे हैं? ये मेरा पॉइंट है, तो आप अपनी तरफ करें ना। नहीं, आप बताएंगे। अच्छा, आप इस बात पे प्रेशर पे आ रहे हैं। पहले प्रेडिक्शन आप दें। पहला प्रेडिक्शन मेरा कल से है, और मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि कराची जीतेगा। देखिए, आज मुझे लग रहा है कि 7-12 हो जाएगा। खत्म हो गई बात, तो होना चाहिए। 13-6 क्रिकेट कुछ 13-6 ज्यादा सूट कर रहा है। अच्छा, लकी 7। अब मेरे हिसाब से बैटिंग जो भी टीम जीतेगी, वो जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी। बिल्कुल बैटिंग करेगी। कराची करेगी। देखिए, कराची भी करेगी, बॉलिंग देख ली, बैटिंग देख ली है। लेकिन मैं जो विमेन टीम की बात की है ना हाइब्रिड मॉडल पे, उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि क्या ये अच्छी चीज है कि हाइब्रिड मॉडल पे हो। मुझे तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई है, अच्छा नहीं लगा। एशिया कप हुआ, वो लेकिन भी अब अच्छा जो हो गया उसके बाद तो अब यही होना है। आने वाला टाइम कुछ बैठे, आने वाले टाइम पे जब होगा तो उस पे फिर फैसला करेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा ही होगा। हमें पता क्या होगा, आईसीसी रोल प्ले अगले उसमें बात करेंगे इस बार। नहीं, और हमारी टीमें इतनी अच्छी हो कि लोग हमें बुलाने के ऊपर मजबूर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। जी, अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।